اچھا سیٹ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا عید کے بعد تحریک شروع کرنے کا. پاکستان تحریک انصاف ابھی تک پریشر ایکزرٹ کرنے کے تقریباً سارے آپشنز ایکسپلور کر چکی ہے، آزما چکی ہے اور وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. سول نافرمانی ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا. اب کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں اور معتبر ذرائع سے آ رہی ہیں، معتبر صحافی دے رہے ہیں. کل آپ نے ان کا تذکرہ بھی کیا، انصار عباسی صاحب. وہ سٹوریز پہلے سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کی اور اس میں بھی سورسز کو کوٹ کیا، اور اب بھی سورسز کوٹ کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مختلف آپشنز پر بات کر رہی ہے، جس میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ جو اتحادی لیڈرز ہیں وہ جا کے عمران خان صاحب سے بات کریں کہ تھوڑا ٹون ڈاؤن کریں اس اٹیک کو جو وہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، تاکہ کسی نہ کسی طرح سپیس ڈھونڈی جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اسپیشلی جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس میں میوچول گراؤنڈ تلاش کیا جا سکتا ہے. جب آپ آن بورڈ آئیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ ٹیررزم کے ایشو پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، آپ کو ایکسکیوز مل جائے گا کہ آپ تو اس معاملے پر ساتھ ہوئے. یہاں پر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہاں دعویٰ کیا گیا کہ ایک یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ جو دو رہنما ہے اتحادی، انہوں نے تو انکار کر دیا کہ عمران خان صاحب سے جا کے یہ بات نہیں کر سکتے. تو فرض کریں اگر پی ٹی آئی یہ آپشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے اور ٹون ڈاؤن کرنے کی ریکویسٹ عمران خان صاحب سے جا کر کرتی ہے تو وہ آمادہ ہوں گے؟ میرا خیال ہے وہ پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی گئی ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا. مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ خان ان کو کیا کہتا ہے، مگر ہمیں جو بات اب سمجھ آتی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ہمشیرہ جو ہے ان کی، علیمہ خان صاحبہ آ کے جو پھر بات کرتی ہے وہ تو بڑی ہارڈ لائن کہ خان یہ کہہ رہا ہے، خان یہ کہہ رہا ہے. اب ان کی بات پہ یقین کرنا پڑتا ہے. اب پہلے تو زیادہ لوگ ملتے تھے ان کو، اب تو ویسے پابندیاں لگ گئی ہیں، زیادہ لوگ ملنے کے لیے اجازت ہی نہیں مل رہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو خیال ہے کہ عمران خان کوئی بات ہی نہیں کرے گا اس چیز کے اوپر. کس چیز کے اوپر؟ اگر آپ اس کے پاس جائیں گے نا اس کو کہنے کے لیے کہ جی آپ ذرا ہاتھ ہولہ رکھو، آپ کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں بڑی اگریسو قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس کو ذرا ٹھنڈا کریں، ہمیں موقع دیں کہ ہم کوئی تھوڑی بہت بات چیت چلائیں، آگے بڑھیں، آپ کے لیے کوئی اسپیس نکالیں. تو میرا خیال ہے خان کہے گا کہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کے اوپر. خان ڈینائی کر دے گا کہ اس کا کوئی کنٹرول ہے ان یوٹیوبرز کے اوپر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اوپر جو یہ کام کر رہے ہیں. بیکاز خان اگر اس کو ڈینائی نہیں کرتا تو خان کے اوپر بہت سیریس سنجیدہ قسم کے الزام لگ سکتے ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی جیل سے بیٹھ کے کر رہے ہیں اور نئے کیسز بن جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آفیشلی تو عمران خان نہیں مانے گا اس بات کو. کہے گا میرا تو رول ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا وہ یہ کہے گا کہ آپ بات کریں، آپ کو کس نے روکا ہے. مگر بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک قدم پیچھے ہٹے، گورنمنٹ بھی ایک قدم پیچھے ہٹے، تو وہ اس قسم کی باتیں چلیں گی. اور یہ پھر کریں گے کیا، یہ آئیں گے بات کریں گے اور پھر کوئی ٹویٹ ایسی آ جائے گی یا خان کی طرف سے آن بہاف آف خان جو کہ پھر مسئلہ بن جائے گا. یہی ایک پیٹرن چل رہا ہے ابھی تک جی. اور میرا خیال ہے یہ اتنی جلدی یہ پیٹرن ختم نہیں ہونے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ابھی تک اپنی پالیسی جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا. کیا سوچا ہے تبدیل کرنے کا میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے وہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں میں نے یہی پالیسی رکھنی ہے، اٹیک کرنا. مذاکرات کسی قسم کے حکومت کے ساتھ کرنے کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے. کیونکہ جب بھی یہ بات آتی ہے تو آگے سے کیا بات آتی ہے. ابھی رانا ثناءاللہ نے پھر وہ بات دہرا دی کہ جی میں 9 مئی پہ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے یہ کہنا کہ ہاں ہم نے کروایا ہے. معافی تو وہی مانگتے نا جنہوں نے کچھ کیا ہو. تو جنہوں نے کیا ہی کچھ نہ ہو تو وہ معافی کہاں سے مانگیں گے. تو خان صاحب کا تو موقف یہی ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہوا وہ یا آپ نے خود کروایا گیا. فالس فلیگ کہتے ہیں وہ فالس فلیگ. تو یہ خان صاحب کیسے اس بات کو مانے. سارا بیانیہ ہی جو ہے حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا وہ یہی ہے، سارا بیانیہ یہی. اور اگر اس کو خان صاحب چھوڑ دیتے ہیں تو اور ادھر گارنٹی کوئی نہیں نا، ایک طرف یہ تسلیم کر لے کہ ہاں جی معافی مانگتے ہیں تو آگے سے وہ کہیں گے آپ نے اس طریقے سے معافی نہیں مانگی، اس طریقے سے، اور پھر یہ کہ آپ تو گلٹی ہیں، ریاست پہ حملہ کیا تھا. ہاں تو پھر اور ایک نیا بیانیہ شروع ہو جائے گا، ایک نیا ڈائلاگ شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خان یہ بات مان جائے. اور ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ یہ وہ نہیں مانے گا، اس لیے یہ کنڈیشن لگا دیتے ہیں. The government is not interested in talking to Imran Khan. The establishment is not interested in talking to Imran Khan. They don't trust Imran Khan. And Imran Khan wants to talk to the establishment
اوکے, بٹ the establishment is not ready to talk to him. خان نے تو بہت دفعہ کہا ہے نا کہ ہم تو انہی سے بات کریں گے جو پاور والے لوگ ہیں. کہا ہے نا, ہم گورنمنٹ سے کیوں بات کریں, ہم نے بات کرنی ہے تو جو ریئل پاور ویلڈرز ہیں ان کے سے بات کریں گے. یہ خان نے بہت دفعہ کہا ہے, مگر میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے خان سے بات کرنے کے لیے, بیکاز پتہ ہے ان کو کہ خان نے آگے سے کیا کہنا ہے. اگر ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور خان کے براہ راست رابطہ شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کیس خان کے خلاف کمزور ہو جائے گا. پھر وہی ہوگا, وہ کہیں گے لو جی خان صحیح سی, خان کا کیس اسٹرانگ ہے, اس لیے یہ کمزوری کا اظہار ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور گورنمنٹ پھنس گئے نا تو ہن دے آر ٹاکنگ, اس لیے دے ول ناٹ ٹاک. تو مائی سینس از کہ یہ جو سارے خان صاحب کے جو لوگ ہیں جو باہر پھر رہے ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے, بیرسٹر صاحب ہو گئے اور بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی اسپیس کریٹ کی جائے, مگر وہ اسپیس کریٹ نہیں ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر خان فیصلہ کرے کہ اس نے اسپیس کریٹ کرنی ہے تو کم از کم 1 سال لگ جائے گا اسپیس کریٹ کرنے میں, کیونکہ 1 سال کے دوران مانیٹرنگ ہوگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کتنا تعاون کر رہے ہیں, کس ایشو کے اوپر آپ ابھی بھی جھگڑے کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, کیا آپ کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, کل کو آپ پھر یو ٹرن تو نہیں لے لیں گے. بس جب بھی یہ بات آگے چلتی ہے خان پھر یو ٹرن لے لیتا ہے. تو یہ اس قسم کے مسئلے چل رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن بڑے واضح ہے, اسٹریٹ فارورڈ سی پوزیشن کہ یو نو آپ جو آپ جس طریقے سے آپ ٹیک آن کیا ہوا ہے آپ نے یہ ختم کرے اس چیز کو اور پارلیمنٹ میں واپس آئے. تو خان تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں آنا چاہتا, وہ تو مانتا ہی نہیں پارلیمنٹ کو. تو اس لیے آئی تھنک خان ہیز ٹو ہیو اے میجر چینج ان پالیسی, اور وہ کون کرائے گا یا میں سمجھتا ہوں سوائے بشرا بی بی کے اور کوئی نہیں کروا سکتا. اچھا, لیکن میرا پرانا موقف ہے, میں پھر یہی کہوں گا کہ ایک ہی چابی ہے خان صاحب کو کے دروازے کھولنے کی, وہ ہے بشرا بی بی. اب کیسے وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, میرا خیال ہے کہ پہلے کوشش ہوئی تھی اس کہ یہ راستہ اختیار کیا جائے, مگر پھر وہ جو 24 نومبر 26 نومبر وہ جو دھرنا تھا اس کے لیے وہاں جا کے گڑبڑ ہو گئی. میرا خیال ہے کہ پلان یہی تھا کہ بشرا بی بی اس سے پہلے ہی گڈھاپور صاحب کے ساتھ باہر آ جائیں گی اور نکل جائیں گی, مگر پھر میرا خیال جذبے کے اندر وہ بات کو آگے لے گئی اور وہاں جا کے پھر گڑبڑ ہو گئی, فائرنگ بھی ہوئی اور جو کچھ ہوا. بالکل. تو اس کے بعد پھر سارا کچھ بگڑ گیا. تو آئی تھنک دیٹس واٹ ہیپنڈ. اوکے, تو یہ اس سچویشن میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اسپیس اگر حاصل کرنے میں وقت لگا تو وہ 1 سال کا لگے گا, کیا کرنٹلی عمران خان صاحب کی پالیسیز یا سیاست انہیں ارریلیونٹ کر چکی ہے, یا گورنمنٹ کی انہیں ارریلیونٹ کرنے کی کوششیں آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں؟ ٹویٹر اس طرح سے گولے نہیں اگل رہا, پھر انہیں اجلاس میں نہیں بلایا جاتا, پھر لوگوں سے ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دی جاتی, تو ارریلیونٹ ہو رہے ہیں. ارریلیونٹ نہیں ہے. دیکھیے گورنمنٹ کا ایک پہلا تو یہ ہے نا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈائریکٹ اٹیکس آتی ہیں آرمی چیف کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ, وہ تو بند ہونی پڑیں گے. سب سے پہلا قدم خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو یہ لینا پڑے گا. یہ کہنا کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم تو نہیں چاہتے, جو جی آئی ٹی میں جا کے جو انہوں نے باتیں کی ہیں والنٹیئرز ہیں, وہ نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ ہی کے کنٹرول میں. اچھا بائی دی وے ان کے لوگوں کو بھی پتا کہ خان صاحب کے کنٹرول میں بہت حد تک, کچھ حد تک نہیں بھی ہے, مگر جو لوگ ان کے پوائنٹ پرسنز ہیں وہ تو کر رہے ہیں نا. ان کو اگر روک دیا جائے اور 3 مہینے 4 مہینے کوئی کسی قسم کی پرووکیشن نہ ہو, اور یہ سارا جو معاملہ یہاں تک چڑھا ہوا ہے اس وقت, وہ پانی ابل رہا ہے, اس کو ذرا گرایا جائے نا نیچے, تاکہ یہ جب گرے گا تو اسپیس بنتی ہے, اس سے پہلے اسپیس نہیں بنے گی. یہ نہیں ہوگا کہ جی اچھا جی ہم نے کہہ دیا ہے اور انہوں نے 10 دن کوئی بات نہیں کی اور 11ویں دن اڑا کے رکھ دیا پھر. تو دیٹ اسپوائلز دی انٹائر پروسیس. اس لیے میں نے کہا سال لگے گا. کیوں؟ کہ یہ ایک اعتماد بلڈ کرنا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اس پہ پھر بیٹھتے بھی ہیں, اس کو اپ ہولڈ بھی کرتے ہیں. بیکاز ایز آئی سیڈ پریشر جو ہے وہ خان صاحب کی پارٹی کا ہے کہ ہمارے بندے کو ریلیز کیا جائے, ہمیں اسپیس ملنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ چل رہی ہے, کوئی گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا. وہ جو یہ طالبان اور یہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے, آگے بھی ہوتا رہے گا, اس سے ساتھ گورنمنٹ نہیں ڈیسٹیبلائز ہوتی. اور ہمارے پروگرام IMF کا پروگرام بھی چل رہا ہے, باقی سب کچھ چل رہا ہے, آنا جانا بھی ہو رہا ہے, فورن وزٹرز بھی آ رہے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں, کبھی چین جا رہے ہیں, کبھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ بھی وہ تلوار وہ بھی جو تلوار لٹکی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو کیا ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے. جو پریشر ہے وہ تو اس کو سمجھتے ہیں ہم نے کنٹرول کر لیا یا کر لیتے ہیں. مطلب یہ جو ریپریشن ہو رہی ہے
لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, یہ کر لیا جاتا ہے, تو وہ ابھی مینیج کر رہے ہیں نا. تو اگر تو ان کے وہ نہ مینیج کر سکے کسی اسٹیج پہ, پھر پریشر پڑے گا ان کے اوپر, مگر ابھی تک تو وہ مینیج کر رہے ہیں. رائٹ. تو مینیج کرنے کی جو کوشش ہے, عمران خان صاحب کو مینیج کرنے کی جس کوشش کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ بشرا بی بی کے ذریعے ہو سکتی ہے, ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً لوگوں نے کوشش کی عمران خان صاحب کو سمجھانے کی یا منانے کی یا لانے کی آگے. اس میں بیرسٹر گوہر بھی شامل ہے, اس میں علی امین گنڈا پور بھی شامل ہے, اور اب یہ اتحادیوں کے ذریعے ایفرٹ ہو رہی ہے. اور بیرسٹر گوہر اتحادیوں سے یہ ریکویسٹ کریں, اس کا یہ مطلب بیرسٹر گوہر خود نہیں یہ کر پائے یا باقی لیڈرشپ نہیں کر پائی. کیا اتحادیوں کی یا پارٹی لیڈرشپ کی ناکامی کے بعد, عمران خان صاحب کو سمجھانے کی ناکامی کے بعد, مائنس عمران خان ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کوشش کی, فارغ ہو گئے. ہاں, خان نے فارغ کیا. جی وہ بالکل جنید اکبر صاحب کو لے آئے.